بات کو بیان کیا جا سکے۔ جناب لقمان سے متعلق یہ سورہ بڑی اہمیت اس لیے بھی رکھتا ہے کہ اللہ سے آقا نے فرمائے کہ من قرأ سورۃ لقمان فی کل لیلۃ ذکر اللہ به فی لیلۃ فرمایا کہ سورۃ لقمان کی رات قیام ہو جاتا ہے فرمایا ومن کتبہا، بڑا اہم یہاں سے توجہ فرمائے، ومن کتبہا وسقاہا من فی جوفہ علہ زالت عنہ، جس کو بھی اپنے اندر کوئی ایسی پریشانی ہے، مثلا پیٹ کی بیماری، مثلا اس طرح کی اور کوئی بیماری، فرمایا کہ جو شخص اس سورے کو لکھے گا اور اس کا پانی پی لے گا، یہ تمام اندر کی بیماریاں کہ جو اس کے شکم میں یا اندرونی حصے میں پائی جا رہی ہیں، ان بیماریوں سے اللہ اسے محفوظ رکھے گا۔ من کان یمسک دما رجل او امرأة فعلقها على موضع الشمس انقطع عنه بإذن اللہ تعالی، جس شخص کے بدن سے خون نکل رہا ہے اور وہ خون رک نہ رہا ہو، اس کے
کر اپنے پاس رکھنا بھی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ جب کسی کے بعد یہ مشکل درپیش ہو اس سورہ لقمان کو لکھ کر دیا جائے۔ میں نے بھی بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر انسان کسی ایسی مشکل میں آ جائے کہ جہاں پر یہ خون کا مسئلہ ہو، کہ مثلا خون بہ رہا ہے اور خون کے سلسلے میں مشکلات پیدا ہو رہی ہوں، یہ سورہ لقمان بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ لہٰذا اس سورے کو اپنی زندگی سے اختیار کرتے ہوئے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس سورے کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بہتر بنائے۔ آئیے میں آپ کو قرآن مجید کے سورے کی طرف واقعہ پورا بڑی اہمیت رکھتا ہے اور ہم سبھی کو اس سورے کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی پہلی آیت میں سورے کی خرابی ہے الف لام میم، یہ وہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ رب العزت نے بندے کو بتایا نہیں، ماننا سب کے لیے ضروری ہے لیکن سمجھنا ضروری نہیں۔ یہ عجیب مرحلہ ہے جس پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ بہت سارے اوقات انسان بہت ساری باتوں کو اس لیے قبول نہیں کرتا کہ وہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ بہت ساری شریعت کی باتیں اس کی نگاہ میں اس لیے بے اہمیت ہو جاتی ہیں یا ان کو اگنور کرتا ہے کہ وہ اس کو نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ نہ جانے کتنی حدیثیں، نہ جانے کتنے معصوم کے اقوال، نہ جانے کتنے احکام، حتیٰ توحید ہے یہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ میں کیسے اس کو مانوں، میں تو اس کو نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ اللہ نے اسلام میں بہت سی ایسی چیزوں کو رکھا ہے کہ جن کو سمجھنا نہیں ہے لیکن ماننا، اور انہی سے یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ حروف میں جو قرآن مجید نے خراب کیے ہیں، ان حروف کو کوئی عام انسان نہیں جانتا، کوئی بھی بشر نہیں جانتا سوائے ان ہستیوں کے کہ جنہیں اللہ نے اپنی بارگاہ سے علم قرآن کے ساتھ بھیجا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا الف سے مراد کیا ہے، لام سے مراد کیا ہے، میم سے مراد کیا ہے، انسان نہیں جانتا۔ لیکن اس کے باوجود پڑھنا بھی ہے، اس کے باوجود ماننا بھی ہے۔ سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن مانے گا۔ اگر اس کا انکار کر دے گا تو یہ قرآن کے انکار کے برابر ہے۔ حتیٰ الف لام میم میں صرف الف کا اگر انکار کر دے یہ قرآن کا انکار ہے۔ ان حروف مقطعات کو اللہ نے اتنا اہم رکھا کہ ان کو انکار نہیں کر سکتا، ان کو ٹھکرا نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود کہ وہ نہیں سمجھ پا رہا، اسے ماننا ہے، اسے قبول کرنا ہے، اور جہاں بھی یہ حروف مقطعات آئیں گے ان کو پڑھ کے آگے بڑھنا ہے۔ وہاں پر رکنا نہیں ہے، ٹھہرنا نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیں اس کی اگلی آیت کو پڑھ لیا جائے، پورا مکمل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر یہی سورہ کہ جس کے پڑھنے کے لیے نماز میں تاکید والی ہوئی ہے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کے بعد پہلی آیت کو چھوڑ کر تلک آیات الکتاب الحکیم یہ دوسری آیت سے آپ نے سورہ شروع کر دیا، سورہ نامکمل ہے۔ آپ کو نماز میں کوئی دوسرا سورہ پڑھنا پڑے گا ورنہ نماز نہیں ہوتی آتی۔ مکمل سورہ پڑھنا ہے اور اس مکمل سورے میں الف لام میم جو اللہ نے خود بنایا ہے اسے چھوڑ کر آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ یہ عجیب اللہ کی حکمت ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے، اور آپ واقف ہیں یہ حروف مقطعات اللہ رب العزت نے بالکل اسی طرح سے رکھی ہے جس طرح سے کوڈ ورڈ ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے، آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے تک یہ افراد کے جو ہمارے درمیان رپورٹنگ کرتے تھے ان کے لیے اپنے خاص کوڈ ورڈز تھے۔ یہ آپ کے پورے جملے کو ایک کوڈ ورڈ کے ذریعے سے لکھ دیتے تھے۔ مثلا ایک لفظ لکھا وہ پورا جملہ اس کا اس میں آ گیا۔ یہ جو کوڈ ورڈز وہ لکھ رہے ہوتے تھے وہ خود ڈی کوڈ کر سکتے تھے، ہمیں آپ کو نہیں سمجھ میں آتا تھا۔ یہی کوڈ ورڈز کے ساتھ وہ اپنے آفس بھی بھیجتے تھے، وہاں پر وہ ڈی کوڈ کر دیا جاتا تھا۔ لیکن عجیب تھا، یہ جتنے رپورٹر ہوتے تھے، آپ پوچھیے ابھی بھی بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں، یہ جتنے رپورٹر ہوتے تھے سب کا اپنا اپنا کوڈ ورڈ ہوتا تھا۔ ایک نیوز ایجنسی والے کا اپنا کوڈ ورڈ ہے، دوسری نیوز ایجنسی والے کا دوسرا ہے، تیسرے کا تیسرا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دوسرے کو نہ پتہ چلنے پائے کہ وہ کیا لکھ رہا ہے، ایک دوسرے کو نہ پتہ چلنے پائے کہ اس نے کیا رپورٹ لکھی ہے۔ یہ بڑا احتیاطی مرحلہ ہوتا تھا کہ جس میں احتیاط ہوتی تھی۔ سیم سچویشن فوج میں بھی ہوتی ہے۔
فوج میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں جو فوج اپنے کمانڈر تک بھیجتے ہیں، اور اسی طرح سے کمانڈر بھی انہی کوڈ ورڈز میں اپنی فوج کو پیغام بھیجتا ہے۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا، دنیا میں کوئی دوسرا ان کو سمجھ نہیں سکتا، وہی سمجھے گا کہ جو اسی ایجنسی سے ہو، اسی سینٹر سے آیا ہو، کہ جس سینٹر کا وہ باس ہے، جس سینٹر کا وہ کمانڈر ہے۔ دونوں ایک کمانڈر، دونوں ایک ہی جگہ کے ہوں گے تو انہیں وہ کوڈ، اس کو ڈی کوڈ کرنا آسان ہوگا، وہ اس کو سمجھ سکیں گے۔ ٹھیک یہی صورتحال اللہ رب العزت نے یہ کوڈ ورڈز کی رکھی ہے قرآن مجید میں۔ پڑھنا سب کو ہے، لیکن سمجھ میں کس کے آئے گا؟ سمجھ میں اس کو آئے گا کہ جو اس بارگاہ سے آیا ہے، کہ جس بارگاہ سے یہ کوڈ ورڈ آ رہے ہیں۔ بقیہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اسی لیے جب عام انسان پڑھتا ہے تو اسے پڑھ کے گزر جاتا ہے، جو اس بارگاہ سے آ رہے ہیں وہ بتائیں گے کہ کاف سے کیا مراد ہے، ہا سے کیا مراد ہے، عین سے کیا مراد ہے، یا سے کیا مراد ہے، صاد سے کیا مراد ہے۔ یہ کاف ہا یا عین صاد، یہ پورا قرآن مجید کی یہ ایک آیت ہے کہ جس کو معصوم نے فرمایا کہ کاف سے مراد کربلا ہے، ہا سے مراد ہلاکت یعنی شہادت ہے، یا سے مراد یزید ہے، عین سے مراد عطش ہے، اور صاد سے مراد صبر ہے۔ یہ معصوم نے بتایا، ورنہ کسی کو دنیا میں نہیں پتا ہے کہ یہ حروف مقطعات کیا ہیں۔ اور یہیں سے وہ جو پرسوں شب آ رہی ہے عظیم الشان شب قدر کے عنوان سے، اس کی بھی عظمت سمجھ میں آتی ہے۔ یہ ساری دنیا کے افراد کے مقدرات کو ایک رات میں امام معصوم کی بارگاہ میں پیش کرنا، اور امام معصوم کا ان سارے مقدرات کی فائل پر سائن کرنا، یہ تبھی ممکن ہے کہ جب یہ سارے مقدرات لے کر ملائکہ کوڈ ورڈ کی شکل میں آ رہے ہوں۔ دنیا میں کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے امام معصوم کے۔ اور یہیں پر رک کر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ کوڈ ورڈز، یہ کاف ہا یا عین صاد، اس طرح کے کلمات وہ ہیں کہ جو پوری آیت کا حکم رکھتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص مس کرنا چاہتا ہے، بغیر طہارت کے مس نہیں کر سکتا ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے۔ اگر وہ نجاست کی حالت میں ہے تو یہ الف لام میم کو بھی مس نہیں کر سکتا، اس کو اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ انہی حروف مقطعات کو جب یکجا کیا گیا، سارے قرآن مجید کے حروف مقطعات کو جب یکجا کیا گیا تو کچھ ایسے تھے جو ریپیٹڈ تھے، انہیں کم کیا گیا۔ تو اب جو جملہ تیار ہوا ہے وہ جملہ بڑا قیمتی ہے کہ صراط علی نمسکہ، یہ حروف مقطعات کا مجموعہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین علی کا راستہ حق ہے، ہم سب اسی راستے سے وابستہ ہیں۔ یعنی یہ خود حروف مقطعات ہیں کہ جو ہمیں سرکار امیر المؤمنین کی بارگاہ تک لے کر جا رہی ہیں۔ یہ آپ توجہ فرمائیں، یہ حروف مقطعات انسان کو متوجہ کرا رہی ہیں، انسان کو بتا رہی ہیں۔ اب وہ انسان کے جو امیر المؤمنین سے دور ہے، اب وہاں تو مسئلہ ہی نہیں رہ گیا، ان کو تو یقیناً سمجھ میں نہیں آنے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ حروف مقطعات کے ذریعے سے امیر المؤمنین کی بارگاہ تک نہیں پہنچے تو پھر انہیں امید نہیں رکھنی چاہیے کہ ان کو قرآن مجید سمجھ میں آئے گا۔ آج قرآن کے ترجمے موجود ہیں، میں جس کی طرف متوجہ کر رہا ہوں آپ غور کیجئے گا، قرآن مجید کے ترجمے موجود ہیں، ٹرانسلیشن موجود ہیں، لیکن قرآن مجید کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ حروف مقطعات کو جو نہ انسان جو پہلی آیت کو نہ سمجھے، وہ بعد کی آیتوں کو کیا سمجھے گا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلی آیت میں ان باتوں کو اللہ نے قرار دیا ہو کہ جو پورے سورے پر اثر انداز ہوں، لہٰذا اگر پہلی آیت نہیں سمجھ میں آئی تو بقیہ آیتیں سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا اس ایک آیت کو بھی سمجھنے کے لیے امام معصوم کی بارگاہ میں آنا ضروری ہے، اور اسی لیے انسان کی یہ ذمہ داریوں میں ہے کہ وہ آئے اور اس سورے کے ذریعے سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے کیا عظمت قرار دی ہے۔ یہ الف لام میم بعض روایتوں میں وارد ہوا ہے
کہ یہ الف لام میم سے مراد آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اب آپ اگر اس زاویے سے اس آیت کو دیکھ کے آگے بڑھئے، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ الف لام میم تلک آیات الکتاب المبین، کتاب الحکیم۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے، پہلی آیت میں نے پڑھ دی، دوسری آیت کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن حکیم جو کتاب حکیم ہے اس کی آیتیں ہیں۔ اب یہ اگر صرف آیت کا ترجمہ پڑھ لیا جائے کہ وہ قرآن مجید یعنی اللہ کی کتاب کی نشانیاں ہیں، کیا سمجھ میں آئے گا؟ اس سے تو بس یہی سمجھ میں آئے گا کہ قرآن مجید نے اپنی ان آیتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو یہاں کے اوپر بیان کی جا رہی ہیں، لیکن جب پہلی آیت کے ساتھ دوسری آیت کو ملا لیں گے تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اب ترجمہ ہو جائے گا آل محمد وہ ہیں کہ جو اللہ کی کتاب کی سب سے بڑی نشانیاں ہیں۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ ان حروف مقطعات کے ذریعے سے قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنا ہے، ورنہ ان حروف مقطعات کو اگر ہم نے چھوڑا تو آپ یقین جانیں آیت جو بعد کی ہے اس کے بہت سے ترجمے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ مثلا قرآن مجید نے یاسین کہا، تفسیر میں وارد ہوا کہ یاسین سے مراد یا سید ہے، یعنی رسالت مآب کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اب آپ اسی سے محسوس کریں، قرآن مجید نے رسالت مآب کو ایک لقب دیا ہے یاسین، اور اسی قرآن مجید میں ایک جگہ آل یاسین کا تذکرہ ہے۔ اب اگر یاسین نہیں سمجھ میں آیا تو آل یاسین کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ اگر پیغمبر نہیں سمجھ میں آئے تو ان کے اہل بیت کیا سمجھ میں آئیں گے؟ اب آپ متوجہ ہوئے قرآن مجید کے حروف مقطعات کو اہل بیت اطہار سے معلوم کر کے سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ان حروف مقطعات کو نہ لیا جائے تو پھر قرآن کی بہت سی آیتیں ہمارے سمجھ سے باہر ہو جائیں گی۔ لہٰذا حروف مقطعات کی اپنی عظمت ہے، اور ان حروف مقطعات کے ذریعے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی قرات کو بھی صحیح کریں۔ میں آخری پڑاؤ میں جملے کو کہہ رہا ہوں، آپ تھوڑی سی اس پہ توجہ دیجئے گا۔ الف لام میم کو بعض لوگ صحیح طور پر نہیں پڑھتے۔ مثال کے طور پہ بعض لوگ الف کو الف نہیں پڑھتے بلکہ آ کی آواز نکلتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کہیں پہ الیسا لکھا ہے تو وہاں پر الف کی آواز آ نکلے گی، لیسا میں لام کی آواز لا نکلے گی، لام نہیں نکلے گی۔ متوجہ ہیں؟ لیکن الف لام میم میں آپ کو جتنے حروف ہیں ان حروف کو اصلی شکل میں پڑھنا ہے۔ میری بات متوجہ ہو رہی ہے؟ یعنی الف لام میم اگر لکھا ہے تو اس کو علم نہیں پڑھ سکتے آپ۔ علم اگر آپ عام جگہوں پہ لکھا ہوتا تو اس کو ملا کے جب پڑھتے تو علم ہو جاتا، آپ علم نہیں پڑھ سکتے، بلکہ یہ قرات کا قاعدہ ہے کہ الف کو کمپلیٹ پڑھنا ہے، لام کو مکمل پڑھنا ہے، میم کو مکمل پڑھنا ہے۔ یہ آپ اگر علم کے ذریعے سے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے آیت غلط پڑھی ہے، اور اگر جان بوجھ کے آپ نے پڑھا ہے تو پھر آپ کے روزے پہ حرف آ جائے گا، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا یہ توجہ رہے کہ جان بوجھ کے قرآن کو غلط نہیں پڑھ سکتے، قرآن مجید کو صحیح طور پہ پڑھنا ہے، اور الفابیٹس جو لکھے جائیں گے وہ الفابیٹس کو بھی پوری طرح سے پڑھنا پڑے گا۔ مثلا کاف ہا یا عین صاد، بعض لوگ یہ صاد کے تلفظ میں غلطی کر جاتے ہیں، صاد کو سواد پڑھتے ہیں، صاد ہے، تلفظ صحیح ہونا چاہیے۔ کاف ہا یا کو یہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، توجہ رہے، یا کو یا پڑھنا ہے، یہ نہیں پڑھنا ہے۔ ہم کبھی کبھی جلدی میں پڑھتے وقت کاف ہا یہ عین صاد پڑھتے ہیں، یہ عین صاد نہیں ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے۔ متوجہ ہوئے؟ تو ہمیں صحیح پڑھنا ہے، اور اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، میں نے شاید 3 یا 4 ماہ مبارک رمضان کو آپ کے درمیان یہ بات رات کی تقریر میں کہی تھی کہ ہم کیوں نہیں صحیح قرآن پڑھنے کی طرف آگے بڑھتے، کیوں نہیں ہم کوشش کرتے کہ قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔
یہ وہ قرآن مجید ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے ہم کو بتانے، سکھانے اور سمجھنے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم تو ابھی پہلا ہی زینہ چڑھنے پہ تیار نہیں ہیں۔ قرآن کو صحیح پڑھنے کے بعد انسان سمجھے گا، ہم تو صحیح پڑھنے پہ بھی نہیں تیار ہیں۔ تو کم از کم ہمیں قرآن مجید کو صحیح طور پہ پڑھنا آنا چاہیے۔ پھر سے میں دہرائے دیتا ہوں، کاف ہا یا عین صاد ہے، کاف ہا یہ نہیں ہے، کاف ہا یہ اگر کسی نے کہا تو غلط ہے، اس کے بعد عین کے بعد صاد نہیں ہے، صاد ہے۔ لہٰذا صحیح تلفظ ہونا چاہیے، خاص طور سے وہ برادران کہ جو قرآن مجید کے جلسات میں ذمہ دار بنے ہوں، ان کی اور ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح طور پہ خود بھی قرآن پڑھیں، اور جو بچے ان کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں ان سبھی کو صحیح طور پہ قرآن پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلوں، بقیہ گفتگو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمہ للمحسنین، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو نیکیاں کرتے ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں، اگر اللہ رب العزت نے بندے کو یہ بات سمجھائی کہ تم نیکیاں کرتے جاؤ، تمہارے لیے یہ قرآن مجید نہ صرف یہ کہ ہدایت بن جائے گا بلکہ تمہارے لیے رحمت بھی بن جائے گا۔ کل گفتگو بظاہر کل یہ شاید پرسوں آپ کے درمیان آئے گی کہ قرآن مجید کو اللہ نے رحمت کیوں کہا ہے، وہ گفتگو آئے گی، لیکن آج میں اتنا عرض کروں گا، نیکیاں کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دنیا والوں سے کچھ ملے نہ ملے لیکن اللہ کی بارگاہ سے ہدایت ضرور ملتی ہے۔ یہ بڑا اہم ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں لوگوں تک پہنچ جائیں، جبکہ ہماری نیکیاں لوگوں تک پہنچنا معیار نہیں ہے۔ ہماری نیکیوں کا خلوص اگر ان نیکیوں کو اللہ تک پہنچا دے بس یہی کافی ہے۔ میں آج کل پھر دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ یہ ہمارا نیچر ہوتا جا رہا ہے، نیوز پیپر میں چھپنا۔ میں اپنے شہر کی یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض دوسرے شہروں میں اتنے مومنین اور مومنات کے درمیان مثلا افطاری بانٹی گئی، اتنے مومنین اور مومنات کے درمیان مثلا سحری بانٹی گئی، اتنے مومنین مومنات کے درمیان مثلا ان کو راشن دیا گیا۔ ان کو نیوز پیپر میں چھپوانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے تو یقین جانیں آپ کی اس نیکی کو خود اللہ لوگوں تک پہنچوا دے گا، لیکن اگر آپ نے لوگوں کے درمیان خود سے اس کو پھیلایا تو آپ یقین جانیں لوگوں تک تو وہ نہیں پہنچ پائے گی، اللہ سے بھی اجر نہیں ملے گا۔ یہ بڑا اہم مرحلہ ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم تو بڑی چھوٹی موٹی چیزوں کو بھی دوسروں کو بتا دیتے ہیں، جبکہ اہل بیت اطہار نے بڑے بڑے کرم کیے، کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ اہل بیت اطہار نے تو نہ جانے کتنا دنیا کو دیا ہے، کیا بتایا؟ کبھی خود بتایا؟ کسی معصوم کی زبان سے نقل ہوا کہ میں نے اتنے غریبوں کو دیا، اتنے یتیموں کو دیا، اتنے فقیروں کو دیا؟ کبھی ذکر نہیں آیا۔ لیکن عجیب ہے، دیا اہل بیت اطہار نے، تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ جب اللہ کے لیے کیا جاتا ہے تو قرآن مجید کی آیت بنا کر اللہ پوری دنیا کو بتاتا ہے کہ دیکھو جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر وہ چھپا نہیں رہتا، پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ان نیکی والے کاموں کو جو اللہ کے لیے کیا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ یہاں تک منع کیا گیا کہ تم زیارت کر کے واپس آئے ہو تو اب تعداد نہ بتاؤ کہ میں چھٹی بار زیارت پہ گیا تھا۔ کیا ضرورت ہے بھائی؟ آپ زیارت کرنے کے لیے معصومین کی خوشنودی کے لیے گئے تھے یا لوگوں سے واہواہی کے لیے گئے تھے؟ ضرورت نہیں ہے بتانے کی۔ انسان اپنی نیکیوں کو چھپا کر رکھے، انسان کوشش کرے کہ اس کے عمل کو صرف اللہ جانتا ہو، بقیہ ضرورت نہیں ہے کہ دنیا جانے نہ جانے، اس لیے کہ اجر دینے والی ذات
رب العزت کی ہے۔ ہاں، دو موقعوں کے اوپر بیان کرنے کی تاکید ہے، وہ بھی میں عرض کر دوں۔ ایک وہ موقع کہ جہاں پر دوسروں کو شوق دلانا ہو کہ تم بھی یہ کام کرو، لیکن اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کہیں دوسروں کو شوق دلانے کے درمیان ہمارے اندر ریا نہ پیدا ہو جائے، ہمارے اندر دکھاوا نہ پیدا ہو جائے۔ یہ ایک مرحلہ۔ دوسرے روایتوں میں ذکر وارد ہوا ہے کہ اپنی اچھائیوں کو اپنی اولاد کو بتاؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ، تاکہ ان کو بھی یہ محسوس ہو کہ میرے والد اپنی زندگی میں یہ اچھائیاں کر رہے تھے، ان کے بعد اب مجھے بھی ان اچھائیوں کو جاری رکھنا ہے۔ ان دو جگہوں پہ ذکر کرنے کے لیے کہا گیا ہے، بقیہ جگہوں پر انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر خدا نخواستہ کوئی اختلاف کا مسئلہ آ جائے اس موقع پر ظاہر کر دے، لیکن بقیہ موقعوں پر بتا کر انسان اپنی نیکی کو، اپنے اجر کو جس کو اللہ سے لینا ہے، اسے کبھی بھی کم نہیں ہونے دینا چاہیے۔ خاص طور سے ماہ مبارک رمضان میں اگر واقعاً ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کے لیے ہم نے کچھ کام کیا ہے، تو اپنے اور اللہ کے درمیان اس کو محفوظ رکھیں، اس کو دوسروں کو بتا کر، دوسروں کو جتا کر اللہ کو ناراض نہ کریں۔ انسان یہ بات نہیں پسند کرتا۔ آپ خود اپنے گھر میں بھی دیکھ لیجئے، اگر ہم اپنے والد کو مثال کے طور پہ شام کو 1 کلو مینگو لے جا کے دیں اور کھلائیں، اور والد صاحب مسجد میں آئے، پتہ چلا پوری مسجد کہہ رہی کہ آج تو آپ نے مینگو کھایا، آج تو آپ نے مینگو کھایا، آج تو آپ نے آم کھایا، انہیں برا لگے گا؟ نہیں برا لگے گا۔ بیٹا میرے لیے لایا تھا یا پورے شہر کو بتانے کے لیے لایا تھا؟ باپ کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے، انسان کو بھی بات اچھی نہیں لگتی کہ اس کی باتیں دوسروں کو بتائی جائیں۔ آپ انصاف سے بتائیں، ایک عام انسان تو پسند نہیں کرتا، اور خدا پسند کرے گا کہ تم نے کام میرے لیے کیا اور پورے شہر میں نیوز پیپر میں چھپوا کے جتا رہے ہو، واٹس ایپ کے اوپر خبر ٹہل رہی ہے کہ تم نے یہ کام کیا ہے، تو پھر اگر واقعی طور پہ ان کو ہی تمہیں بتانا تھا تو انہی سے اجر لے لو، پھر مجھ سے اجر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے بس میں نے بات ختم کر دیا۔ میدان محشر کے لیے روایت ہے کہ سب سے زیادہ لاچار وہ انسان ہوگا، سب سے زیادہ مجبور وہ انسان دکھائی دے گا کہ جس نے نیکیاں تو بہت کی تھیں لیکن کچھ نہیں ملا۔ وجہ کیا ہے؟ جن کے لیے، جس کے لیے کیا تھا اس سے اجر ملا نہیں، اور جن لوگوں کو بتایا تھا وہ لوگ کچھ دے نہیں پائے۔ تو یہ تو بیچارہ ہے، پیسہ بھی خرچ کیا، لوگوں کے درمیان اس نے کام بھی کیا، خدمتیں بھی کی، کچھ بھی نہیں ملا۔ لہٰذا اپنی نیکیاں، اپنی اچھائیوں کو لوگوں سے چھپا کر محفوظ رکھتے ہوئے انسان کو کرنا چاہیے تاکہ بہترین اجر اللہ رب العزت سے مل سکے۔ آئیے چلیے تفسیر کی اس گفتگو کے اختتام پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اے میرے پروردگار، یہ ماہ مبارک رمضان ہے، تیرے نیک بندوں کا واسطہ، اہل بیت اطہار کا واسطہ، ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار شب قدر آ رہی ہے، شب قدر سے پہلے ہم سبھی کی مغفرت فرما، اور شب قدر میں ہم سبھی کو امام کی دعاؤں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ سبھی حضرات سے التماس ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے تمام وہ مرحومین کے جو ڈوسانی فیملی کے ہیں اور وہ تمام مرحومین جو پاریک فیملی کے ہیں، ان مرحومین کو ایصال فرما دیں۔